الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ناظرین، کل آپ کے سامنے مستقل 15 اگست کے تعلق سے ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھی، جس کو پہلا حصہ کہہ لیں یا پارٹ 1 کہہ لیں۔ آپ سے وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ میں اسی کے تعلق سے انشاءاللہ کئی حصے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ناظرین، کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ تقریباً 77واں یہ انڈیپینڈنس ڈے، یوم آزادی ہندوستان منانے جا رہا ہے، بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ اور بڑے ہرش و الاس کے ساتھ کہہ لیں، ہندی لفظ اختیار کریں، بڑی جوش خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے، منایا جائے گا۔ ناظرین، لیکن اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جس کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھی، جس آزادی کے لیے، کیا وہ ہمیں نصیب ہوئی یا نہیں؟ چنانچہ اس کے پس منظر میں کل کچھ باتیں عرض کی گئی تھی کہ پرانی نسل کے جو لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے بڑوں کو قربانی دیتے ہوئے دیکھا تھا، پرانی عمر کے، وہ اکثر و بیشتر جا چکے ہیں، اور کچھ ان میں سے پابا رکاب ہیں، یعنی ایک آدھ جو بچا ہوا ہے وہ جانے والے ہیں۔ تقریباً اکثر و بیشتر تو جا ہی چکے ہیں، اور اب زمام اقتدار ایسے لوگوں نے سنبھال لی ہے جن کی پرورش ان کالجوں اور ان اسکولوں میں ہوئی ہے جن میں نصاب مکمل طور پہ بدلا ہوا ہے، اور ایک مخصوص مکتب فکر کے نظریے کے تحت اور کوششوں اور پلاننگوں کے تحت وہ تقریباً نصابات بدل کر کے، مدون ہو کر کے، اسکولوں میں آ کر کے وہ رائج ہو چکے ہیں۔ اور ان کے رائج ہونے کا نقصان یہ ہے کہ نئی نسل، نئی جنریشن جو آ رہی ہے، وہ اپنے بڑوں کی تاریخ سے نہ صرف یہ کہ آگاہ ہے ہی نہیں، بلکہ وہ دوسرے نمبر پر احساس کمتری کا بھی شکار ہے۔ وہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور یہ سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ تمہارے ہندوستان میں کیا ہے اور تم نے ہندوستان کو کیا دیا ہے، جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ ہندوستان کو جہاں غیر بھائیوں نے دیا ہے، اس سے زیادہ مسلمانوں نے دیا ہے۔ لال قلعہ، تاج محل، قطب مینار اور اسی طرح اور بھی جو چیزیں ہیں، آپ کو یہ سن کر کے تعجب ہوگا، میزائل انڈیا کو سب سے پہلے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا۔ اے پی جے عبدالکلام صاحب نے بعد میں چل کر کے اس میں نئی روح پھونکی ہے، نئی تکنیک سے، اور شارٹ اور لانگ رینج کے مار کرنے والے میزائل اے پی جے عبدالکلام نے بنائے۔ اس سے پہلے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کو میزائل کا آئیڈیا دے چکے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان سے نفرتی چنٹو اور نفرتی پٹھو ان سے جو چڑھنے والے ہیں، وہ ان کا نام لینے سے ان کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کو بہت کچھ نہیں دیا ہے، زیادہ تر مسلمانوں نے ہی دیا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب لومڑی کی نیت خراب ہو جائے تو وہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے، لیکن جو حقیقت ہے اس سے آج بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ہسٹری اور تاریخ سب کے سامنے ہے کہ مسلمان بادشاہ جیسے مسجدوں کو وقف دیا کرتے تھے، جس کے اوپر آج کل ہنگامہ چل رہا ہے کہ وقف بل میں ترمیم کریں گے، یہ کریں گے، یعنی کہ اس کے اوپر بھی قبضہ کرنے کا ارادہ مکمل طور پہ کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ پاگل پن ہے۔ اگر کسی کے گھر پہ ہم جا کر کے قبضہ کریں تو اسے کیسا دکھے گا؟ خون پسینے کی کمائی اور محنت کی کمائی انسان کے ہاتھ سے ایسے جانے لگے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ شاید انہیں محسوس ابھی نہیں ہو رہا ہے، اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ان کی جان ہی رہی ہے، اور اگر کوئی اس طرح قانون بنا جس میں ان کی اپنی یہ گئی تو اس وقت نہیں پتہ چلے گا، چونکہ آدمی کے لیے بات بنانا آسان ہوتا ہے۔ تو ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ تاریخ مسخ ہو کر کے، مدون ہو کر کے، اور اسکولوں میں، کالجز میں آ کر کے وہ رائج ہو چکی ہے، اور اس میں ہمیں اور بھی زیادہ افسوس ناظرین ان لوگوں پر ہوتا ہے، اپنے اس قوم کے ان افراد پر ہوتا ہے جنہوں نے اسکول اور کالجز کھول رکھے ہیں، اور وہ اپنے اسکول اور کالجز چلا رہے ہیں، اور اس میں جب 15 اگست اور 26 جنوری آتی ہے تو وہ مستقل انہی رٹے رٹائے لوگوں کا نام لیتے ہیں جن کو اثر و مدون کی گئی تاریخ میں جگہ ملی ہے۔
اور وہ اپنی نئی نسل کو، نئی جنریشن کو اپنی تاریخ سے روشناس نہیں کراتے، نہ کسی ایسے عالم کو بلاتے ہیں جو اپنی تاریخ سے ان کو روشناس کرا دے، نہ ان کو خود اپنی تاریخ کی خبر ہوتی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ بھی انہی اسکول اور انہی کالجز میں پڑھ کر کے آئے ہیں جہاں تحریف شدہ تاریخ یعنی بدلی ہوئی تاریخ پڑھائی جا رہی ہے۔ ان کے ذہنیت پر بھی یہ سوال ہے کہ یار واقعی یہ صحیح تو کہہ رہے ہیں، ہمارا ملک تو ہمیں پاکستان مل گیا تھا، پھر ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ اور وہ اسی طرح مرعوب ہو جاتا ہے اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اگر وہ تاریخ کو علماء سے، اکابرین سے، بڑوں سے سیکھنے کی کوشش کرتے، سمجھنے کی کوشش کرتے، پڑھنے کی کوشش کرتے، تو انہیں اندازہ ہوتا کہ نہیں، ہم یہ جو تاریخ بتا رہے ہیں اپنے اسکولوں میں، جو پروگرام میں بچوں کو سکھا رہے ہیں، وہ غلط ہے۔ ہم ڈبل خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ نمبر ایک تو ہم نے غلط پڑھا ہے، اور ہمیں اللہ نے دماغ دیا، عقل دیا، ہم اس سے کر سکتے تھے، نہیں کر رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ ہم نونہال لانے قوم یعنی بچوں کو بھی ہم وہی مسخ کی ہوئی تاریخ پڑھا رہے ہیں۔ آگے بچے بھی انہی بیماریوں کا شکار ہوں گے، احساس کمتری کا شکار ہوں گے، اپنے آپ کو کم سمجھنے کا شکار ہوں گے، اپنے آپ کو ایک طرح سے یہ کہہ لیجیے مجرم ذہن میں جانا تصور کرنے لگیں گے۔ تو یہ ساری ذمہ داری ان اسکول والوں کی بھی ہے، جو اسکول والے خود ان کالجز سے پڑھ کر کے جن میں تاریخ مسخ کی ہوئی ہے، اپنے یہاں اس کو نہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ اس کے اوپر اسٹڈیز کر رہے ہیں، اور نہ ہی اس کے اوپر غور کر رہے ہیں، نہ اس کو علماء سے پوچھ رہے ہیں، نہ دھیان سے سن رہے ہیں، بلکہ وہ ایک طرح سے وہ بھی اندازہ ہے کہ ہم تو پروگرام چلا رہے ہیں مستقل، ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ بھی کرنے کی، اور ہم تو جانا مستقل قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ یقیناً خدمت تو کر رہے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، اور یہ اس زمانے میں اونچا کام بھی ہے، لیکن اگر تاریخ آپ مسخ کر کے بتاتے ہیں تو پھر آپ ڈبل گنہگار ہوتے ہیں، ڈبل ذمہ دار مجرم کہلاتے ہیں آپ۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ صحیح تاریخ آپ کے پاس ہوتی تو آپ مستقل اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے طالب علموں کو وہی دے سکتے تھے، بتا سکتے تھے۔ جب تاریخ اوریجنل آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اوریجنل بتا بھی نہیں رہے ہیں، تو ناظرین یہ ایک دوہرا جرم ہے جو آپ اپنے بچوں، اسکول کے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو ہم رٹائے وہی باتیں بولتے ہیں جو غیروں کے لکھی ہوئی کتابوں میں کے اندر اور تاریخ کے اندر ہم نے پڑھی ہے۔ اپنی بڑوں کی کتابیں تاریخ ہم کبھی بھی نہیں پڑھتے۔ ایک جرم تو یہ ہوا، اور دوسرا جرم ناظرین یہ ہوا کہ مستقل ہم اگر اپنے یہاں وہ پروگرام کرواتے اور بچوں کو بتاتے تو بچوں کو پتہ لگتا کہ تاریخ یہ ہے، اور جب ان کو کوئی ٹورچر کرتا، کہتا، تو وہ مستقل بات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوتے، میدان میں ہوتے، چونکہ ذہنی اعتبار سے آپ ان کو تیار کر چکے تھے تو وہ ساری باتوں کا جواب دیتے۔ لیکن جب آپ نے ان کو تیار نہیں کیا، آپ نے ان کو وہی کسی بھی تاریخ بتائی، تو یہ مستقل آگے چل کر کے جیسے آپ احساس کمتری کا شکار ہیں، یہ لوگ بھی احساس کمتری کا شکار ہو گئے، اور ان لوگوں کا احساس جاتا رہے گا۔ اور اقبال نے جو کہا تھا قوموں کے حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف، یہ میں نے اس کا مطلب پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اقبال کے شعر کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان کے ہاتھ و پاؤں میں مکمل غلامی کی زنجیر کی بیڑیاں ڈال دی جائے، مگر اس کا دل آزادی کے لیے تڑپ اور ترس رہا ہو، اس کے خیال میں ہے کہ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، کچھ قربانیں دینی پڑے اور بھی زیادہ دینی پڑے، لیکن ہم آزادی کی نعمت سے کبھی محروم نہیں ہوں گے، تو اس وقت میں تو انسان آزادی حاصل کر سکتا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ اس ویڈیو کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے آپ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے اب بے انتہا ضروری ہے کہ ہم اپنی جنریشن کے سامنے بزرگوں کی تاریخ رکھیں، بڑوں کی تاریخ رکھیں کہ بڑوں نے کتنے قربانیاں دی، کس نے دی، کتنی دی ہے، کس وقت دی ہے، کون سے سن میں دی ہے، کب دی ہے، تاکہ جو ہے نا ہمیں اس سے اندازہ ہو سکے اور ہماری جنریشن فخر کے ساتھ سر اٹھا کر کے جی سکے، اور اپنے بزرگوں کی تاریخ جان کر وہ آئندہ مستقبل کے لیے فیوچر پلان بھی تیار کر سکے۔ اسی کے تعلق سے ناظرین ایک ویڈیو ہے، وہ میں آپ کو سنانے چاہتا ہوں۔ اس میں 100 بڑے بڑے بزرگوں کا، نیک لوگوں کا نام ہے کہ جس نے جہاں پہ قربانی دی ہے، جس وقت دی ہے، اور اسی طرح سے ان کے کیا نام ہے، وہ کہاں کے رہنے والے تھے۔ ایک لسٹ کسی ایک اللہ کے نیک بندے نے وہ ڈالی ہے 100 آدمیوں کی، بزرگوں کی، ہمارے بزرگ ہیں ان میں سے کچھ نوابین ہیں، ان کی لسٹ آپ کے سامنے ڈالی ہے، تو وہ لسٹ آپ کو دکھانی چاہ رہا ہوں، آپ اس کو دھیان سے دیکھے گا اور اندازہ کیجیے گا کہ زیادہ قربانیاں ہماری ہیں یا زیادہ قربانیاں دوسروں کی ہیں، یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور یہ کوئی مصنوعی نہیں ہے بلکہ تحقیقی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ناظرین، آج بس اتنا ہی، یہ ویڈیو دیکھیے گا اور کل انشاءاللہ ہم پھر آپ کے سامنے تیسرا حصہ ذکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہیں بھارت کے وہ 100 مسلمان جنہوں نے دیش کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ ان مسلمانوں نے بھارت کے لیے جو کیا وہ آج تک کوئی نہیں کر پایا۔ آسان شبدوں میں کہا جائے تو اگر یہ نہ ہوتے تو بھارت کبھی آزاد نہ ہو پاتا۔ نواب سراج الدولہ، شیر میسور ٹیپو سلطان،
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، حضرت سید احمد شہید، برکت اللہ بھوپالی، مولوی محمد باقر شہید، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا منظور احسان اعزازی، بیرسٹر آصف علی، ارونا آصف علی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، بی آمنہ آبادی بیگم، عنایت علی، شہید پیر علی، علی ولایت خان، علی وارث، عبد القیوم انصاری، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، بطخ میاں انصاری، مولانا ابوالکلام آزاد، حیدر علی، اشفاق اللہ خان، جنرل شہنواز خان، ڈاکٹر سیف الدین کچلو، رفیع احمد کدوئی، علامہ فضل حق خیر آبادی، مولانا حسین احمد مدنی، بیگم حضرت محل، ڈاکٹر سید محمود، عنایت اللہ خان مشرقی، مولانا حسرت موہانی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا آزاد سبحانی، پروفیسر عبد الباری، سر سید احمد خان، نواب واجد علی شاہ، احمد اللہ شاہ لکھنوی، مفتی عنایت بارہ بنکوی، نواب خان بہادر، شیخ بخاری، کرنل محمود احمد، شفیع داؤدی، مولانا مجہر الحق، مولانا محمود الحسن، علی امام، حسن امام، علامہ اقبال، خان عبد الغفار خان، مسیح الملک حکیم اجمل خان، بدر الدین طیب جی، محمد یونس، ڈاکٹر ذاکر حسین، بہادر شاہ ظفر، بیگم جینت محل، اللہ بخش سمرو، مولانا محمد حفظ الرحمان سہروی، عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا ابراہیم خان الوری، سریا طیب جی، مولانا قاسم نانوتوی، شیر علی افریدی، نواب احمد مرزا خان، نواب الدولہ، مولوی نور علی، مولوی محمد مرید، مولانا ابو الحسن افغانی، حضر خستی والا، ڈاکٹر نظر محمد بادشاہ پوری، حاجی سبو صدیق، آسیہ خان میواتی، عبد الماجد دریابادی، تیتو میر، شیخ نور محمد، عظیم اللہ خان، مغفور اعزازی، مولانا عارف، حضرت مولانا سید محمد میاں، خان عبد الصمد خان، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، مولانا احمد سعید دہلوی، مولانا انور شاہ کشمیری، مولانا عبد اللطیف، مولانا احمد اللہ پانی پتی، راجہ محمود آباد محمد نواب علی خان، جوش ملیح آبادی، مولانا عبد الباری فرنگی محلی، عبد الحبیب یوسف مرفانی، محمد یاسین، فقیر محمد راٹھور، شاہ عبد القادر لدھیانوی، مفتی عتیق الرحمان عثمانی، مولانا ظفر علی خان، عابد حسن صفانی. ان سب کے علاوہ لاکھوں مسلمان ہیں جنہوں نے بھارت کی آزادی اور اس کی اسمتا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی قربانیوں کو چھوڑیے ان کے ناموں کو ہی بھلا دیا گیا. آئیے اس 15 اگست کو ان ویر سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مسلمانوں سے دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ مانگنے والوں کے منہ پر تماچا جڑا